پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے توبہ۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ تحریم سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے توبہ کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، تابہ یتوبو توبن، تا واو با مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ اصطلاح میں بولتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ہم اور آپ یعنی حضرت انسان غلطیوں کا ایک پتلا ہے، اس سے جانتے بوجھتے اور نہ جانتے بوجھتے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر چیز کی غلطی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہ غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی رکھی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو ہم فوراً توبہ استغفار کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ ہمارے درمیان بہت سارے بھائی ہیں جو برائیوں میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، لیکن وہ صرف بغیر توبہ کے اللہ کے سہارے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے، برائی پر برائی کرتے جاؤ وہ تو بڑا بخشنے والا ہے، ہر ایک کو بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ اس کی بھول ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ سب سے بڑے گناہ گار ہیں، آپ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ نماز کے لیے عہد کرنا چاہیے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو بہت بڑے گناہ گار ہیں، آپ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ حج کے لیے نہیں جاتے تو آپ گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، فوراً توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کی زندگی صحیح بنانی چاہیے۔ گناہ آدمی سے ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، اسے چاہیے کہ توبہ کرے، سہارے پر زندہ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بخشنے والا ہوں ان کو جس نے توبہ کیا۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو کیسے اللہ بخشے گا؟ اور جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، پھر سیدھے بن کے رہے، میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں۔ آپ سے زیادہ غلطیاں ہو چلے گا، لیکن ہر مرتبہ غلطیوں کا اعتراف کیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کے اعتراف کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے۔ کیوں ہم نے سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر نیک عمل کے آپ سہارے پر زندہ ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا، گناہوں کے ڈھیر آپ لیے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ امید رکھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، تو توبہ کیجئے، یہ صحیح ہے، اور نیک عمل کیجئے، یہ صحیح ہے۔ اگر نیک عمل نہیں کریں گے تو پھر کیسے آپ کو جنت مل سکتی ہے؟ کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جہاں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے وہاں اللہ تعالیٰ پکڑ بھی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں سے جن کے پاس گناہ زیادہ ہے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے بندو جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ بہت زیادہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جہاں وہ بخشنے والا وہاں وہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، وہاں وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آپ خبر سنا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی سخت ہے۔ جو لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جی اللہ تو ہماری نہیں سنتا، ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری سنے گا ہی نہیں۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی سنتا ہے۔ وہ آیت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ لوگ مجھے پکارتے ہیں، چاہے اچھا ہو، برا ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، رب کو پکارے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60،
उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे ही पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इब्लीस से बड़ा कोई गुनाहगार हो सकता है? लेकिन अल्लाह ताला ने इब्लीस को, शैतान को दुनियावी मामले में मोहलत दे दी है, दुनियावी मामले में मोहलत दी, उसकी दुआ को सुन ली है। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 37, आयत नंबर 38, आयत नंबर 39, रब्ब फांज़िरनी इला यौम युबअसून क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। मेरे रब मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे ताकि मैं लोगों को भटकाऊं। रब ने कहा जा तुझे मोहलत है मुतअय्यन वक्त के लिए, यानी दुनिया के लिए तुझे मोहलत है, लेकिन मेरे जो नेक बंदे रहेंगे तो उसे भटका नहीं सकता। याद रखिए, गुनाहों के लिए तौबा कीजिए, याद रखिए सच्ची तौबा कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार गुनाह होता बार बार तौबा कीजिए अल्लाह से। अल्लाह के सामने तौबा की शक्ल कैसे लाएंगे आप? किस तरीके की तौबा होगी? अगर गुनाहों का मामला अल्लाह के साथ है, जैसे मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, तो इसका ताल्लुक बंदे से है और अल्लाह से है। इसकी तौबा कैसे होगी? हम और आप कैसे तौबा करते हैं? अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा। कैसे तौबा होगी? जो गुनाह हुआ, उफ मैंने गुनाह किया है, पहले आदमी इकरार करे जी मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, आइंदा पढ़ूंगा चाहे जो हो जाए, मेरी नमाज नहीं छूटेगी, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह कि अफसोस करे मैंने कितनी नमाजों को छोड़ दिया। पहली चीज नमाज पढ़ना छूट गया, मैंने नहीं पढ़ा, इकरार कर ले। दूसरी चीज आइंदा पढ़ूंगा चाहे जो हो जाए, अफसोस करे उफ मैंने कितनी नमाजों को छोड़ दिया, अगर मेरी इसी हालत में मौत हो जाती तो। मैं एक नमाज की मिसाल दे रहा हूं, आप इस तरीके से बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं जिसमें अल्लाह का ताल्लुक है और बंदे का ताल्लुक है। लेकिन तौबा की शर्त बंदे और बंदे के दरमियान अलग होगी। और आइंदा के लिए आदमी अहद करे कि आइंदा मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अहद कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, यही तौबा है। यह हाथ को गालों पर फेरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तौबा करने की जरूरत नहीं है। अहद कर ले, गुनाह हुआ, हाँ गुनाह हुआ है, आइंदा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अफसोस मैंने गुनाह किया है। अब तौबा की शर्त है बंदे और बंदे के दरमियान। वो क्या? किसी का माल आपने हड़प कर लिया है, ले लिया है, उफ मैंने किसी का माल लिया है, जी नहीं अब नहीं लूंगा, अफसोस होता मैंने क्यों उसका माल लिया। चौथी शर्त, उसका माल आपने लिया है, उसका माल आप उस तक दे कर आइए, उसको पहुंचा कर आइए, लेकिन वो जिंदा नहीं है दुनिया में, तो सदका खैरात कर दीजिए। आपको शर्म महसूस होता है कि जी मैंने उसका माल ले लिया था, हड़प कर लिया था, लोग क्या करेंगे, तो दूसरों के जरिए भिजवा दीजिए। लेकिन आपको यह करना है, तभी तौबा सच्ची हो सकती है। अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो सच्ची तौबा करो, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 8 जो मैंने आयत पढ़ी थी। ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो। तौबतन नसूह, खालिस तौबा यही है कि आदमी दोबारा गुनाह करने का इरादा न करे। वो तौबा सच्ची तौबा खालिस तौबा नहीं है, आदमी अल्लाह तौबा कर लिया, दिल में इरादा रखा फिर करूंगा, फिर गुनाह करूंगा, मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसी तौबा सही नहीं है। आप ये कीजिए हाँ मुझसे गलती हुई, आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन फिर गलती हो जाती है तो फिर तौबा कीजिए इसी तरह, आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन दिल में जो खोट रखे हुए हैं फिर मौका मिलेगा फिर कर लूंगा, तो ये सच्ची तौबा नहीं। सच्ची तौबा ये है गुनाह हुआ आइंदा नहीं करूंगा, गरचे बार बार आप गुनाह करते हैं, बार बार तौबा करते रहिए, मौत आने तक तौबा करते रहिए, अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल फरमाता है। यहां तक हदीसों के अंदर तस्करा आया कि रूह निकलने से पहले पहले तक, सूरज के मगरिब से निकलने तक अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाता है, बड़ा बख्शने वाला है वो। तौबा करना अंबियाओं की सिफत है। कुरान मजीद की आयतों पर गौर कीजिए, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 37, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से चंद बातें ले ली, फताबा अलैहि, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार भी किया, तौबा किया जो गुनाह हुए थे। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुनाहों का इतराफ किया, अल्लाह से मांगा, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, अगर तू नहीं बख्शेगा तो हम घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह से मांगिए। लोग कहते हैं जी आप जज के पास जाएंगे तो आपको वकील की जरूरत है। मैं कहता हूं हाँ जरूरत है, लेकिन जज को भी वकील की जरूरत है, बगैर उसके जज साहब फैसला नहीं सुना सकते।
جج کے پاس غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ مرڈر کیسے ہوا، قتل کیسے ہوا. اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے نے کیسے کیا، آئندہ کیسے کرے گا. تو جج بھی وکیل کا محتاج ہے. دنیاوی معاملے میں آپ مثال دے سکتے لیکن اللہ کے معاملے میں نہیں چلے گا. اللہ نے منع کیا فلا تضربوا للہ الامثال، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 کہ تم اللہ کے لیے مثال مت دو. اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، جو چیز ہو چکی وہ جانتا ہے، جو آئندہ ہونے والی وہ جانتا ہے. کیا جج صاحب جانتے ہیں کہ آئندہ کیا چیز ہوگی؟ بالکل نہیں. تو جج بھی وکیل کے محتاج ہیں جس طریقے سے وکیل جج کا محتاج ہے. تو اللہ کے لیے مثال نہ دیا جائے. اللہ کی ذات پاک ہے. تو توبہ استغفار کرنا انبیاء کی صفت ہے. توبہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے. شرط ہے کہ آدمی توبہ کرے. یہ اللہ کی صفت ہے توبہ قبول کرنا. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 3 غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب ذی الطول، اور سخت عذاب دینے والا، پکڑ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 25 وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. جب ہم حدیث پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری حدیثیں ایسی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کوئی حساب نہیں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے دن اور رات تیار ہے. رات کے آخری پہر میں کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1145 اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے. کہتا من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں. من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. دن اور رات رب تیار ہے. صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2759 ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ہاتھ کو رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جن لوگوں نے گناہ کیا اس کو وہ بخش دے، اور اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جن لوگوں نے گناہ کیا ہے وہ بخش دے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، مغرب سے اگ جائے. سورج مشرق سے اگتا ہے لیکن قیامت کی نشانی ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو سورج مغرب سے نکلے گا. توبہ اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ محبوب ہے جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جاتا ہے. صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2747 نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے، اس بندے سے بھی زیادہ اللہ خوش ہو جاتا ہے. ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے، وہ صحرا میں گیا، اونٹنی کے ساتھ گیا، اس کی اونٹنی پر پورے سامان لدے ہوئے ہیں. اتفاق سے اس کی اونٹنی کہیں وہ بیٹھا تھا آرام کرنے کے لیے، اس کی اونٹنی پورے سامان کے ساتھ گم ہو جاتی ہے. پریشان ہو جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اس کی اونٹنی نہیں ملتی. وہ جائے تو کہاں جائے، تھک کر ہار کر بیٹھ جاتا ہے ایک درخت کے نیچے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے، اس کی اونٹنی پورے سامان کے ساتھ سامنے موجود ہے. اب وہ خوشی کے مارے یہ کہنے لگتا ہے، یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن خوشی کے مارے اس کے منہ سے جملہ ایسا نکل جاتا ہے. کیسا جملہ نکلتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یعنی جملہ غلط استعمال کیا، جبکہ یہ کہنا چاہیے کہ تو میرا اللہ ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جملہ غلط نکلا خوشی کے مارے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ بندہ خوش ہو گیا کیونکہ اس کا سامان مل گیا اس لیے خوش ہو گیا، اونٹنی مل گئی اس لیے خوش ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. محترم ناظرین، توبہ بار بار کیجیے، گرچہ بار بار گناہ ہو رہا ہے. آپ کو ایک حدیث یاد دلاؤں تو کافی تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس قدر بندے سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بندے نے اقرار کیا کہ میں بخشنے والا ہوں تو گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، میں تمام گناہوں کو معاف کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے
صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 باب نمبر 5 حدیث نمبر 2758. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری حدیث بیان فرمائی ہمارے لیے. یہ ایک بندہ ہے گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرنے کے بعد وہ اقرار کرتا ہے اور کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے اقرار کیا کہ اس کے پاس کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس نے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کیا اور مجھ کو مانا کہ میں ہی گناہ کو بخشنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی گناہ کو بخشنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے تو غلطی کرے توبہ استغفار کر، میں تمام گناہوں کو معاف کروں گا. کئی مرتبہ بھی اگر غلطیاں ہو رہی ہے تو ہر بار توبہ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے دن اور رات میں، جبکہ آپ کے الحمدللہ اگلے پچھلے گناہ معاف تھے. میں آپ کو وہ بھی یاد دلاؤں جو کافی اہم حدیث ہے. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنے زیادہ قتل کر لیے، اتنے زیادہ زنا کر لیے، اتنے زیادہ گھوٹالے کر لیے، اللہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا. تصور ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. جی نہیں. آپ کو وہ حدیث بھی یاد دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا ہے. معاف کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے. وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 باب نمبر 8 حدیث نمبر 2766. ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے، اور وہ بنو اسرائیل کا کوئی آدمی تھا. مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کے پاس گیا اور کہا میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کچھ گنجائش ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا اللہ کے دربار میں؟ جی نہیں، آپ کے لیے کچھ بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کو معافی ملے گی، کیونکہ آپ نے 99 قتل کیا ہے. غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، آپ 100 قتل ہو گئے. پھر آگے چلا کسی نے کہا کہ گنجائش ہو سکتی ہے آپ کے لیے کہیں کچھ نکل آئے، فلاں گاؤں میں کوئی آدمی ہے، آپ ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیے، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے. راستے ہی میں موت آ جاتی ہے. وہ اس گاؤں کی طرف چلتا ہے، وہ آدمی موت آ جاتی ہے. عذاب کے فرشتے آتے اور رحمت کے فرشتے آتے، دونوں فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح نکالی جائے. عذاب کا فرشتہ کہتا ہے کہ جی اس نے تو 100 قتل کیے ہیں، اب ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی روح نکالیں. رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی طرف جانے والا تھا، اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا، توبہ کرنے والا تھا، اس لیے وہ گاؤں کی طرف چلا، ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی روح کو نکالیں. فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا توبہ کے. اب دیکھیے جیت کس کی ہوتی ہے؟ جو آدمی توبہ کا ارادہ کرتا، گرچہ قتل کیا ہو بہت زیادہ، حرام کام بہت زیادہ کیا ہو، لیکن رب اس کو ہی فتح دیتا ہے. تیسرا فرشتہ آتا ہے، میں حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تیسرا فرشتہ آتا ہے انسان کی شکل میں، اور وہ دونوں فرشتے سے کہتا ہے دیکھو زمین ناپی جائے گی، زمین کو ناپیں گے، اگر زمین جہاں سے وہ چلا تھا زمین اگر زیادہ ہو گئی ہے گاؤں کی طرف، یعنی وہ زیادہ قدم بڑھا لیا ہے گاؤں کی طرف تاکہ وہ توبہ استغفار کر سکے، تو رحمت کا فرشتہ اس کی روح نکالے گا، کیونکہ وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتا تھا گرچہ اس نے بہت زیادہ گناہ کیے. زمین ناپی گئی تو وہی نکلا کہ وہ اللہ کی طرف بڑھا تھا، گاؤں کی طرف زیادہ گیا تھا تاکہ وہ مسئلے مسائل پوچھ لے اور توبہ کر لے. بالآخر رحمت کے فرشتے نے اس کی روح نکالی. دیکھا آپ نے، اگر توبہ کا آپ کے اندر ارادہ ہے، 100 قتل بھی آپ نے کیا ہے، رب آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. شرط ہے کہ آپ پہلے رب کے دربار میں آئیں تو ہاتھ کو تو پھیلائیں، دیکھیں. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب آخری دم تک بھی، روح نکلنے کے وقت سے پہلے تک بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. رب کتنا رحیم ہے، ہم اور آپ رب کی رحمت کو نہیں سمجھتے. سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3537. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک اس کے گھر گھراہٹ شروع نہ ہو جائے، یعنی روح نکلنے کا جو وقت آ جاتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس پریشانی سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. آپ کو میں ایک حدیث اور بھی سناتا چلوں جو کافی اہم بھی ہے. یاد رکھیے، انسان غلطیوں کا پتلا، گناہ کرے گا، لیکن توبہ کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے. توبہ نہ کرنا یہ غلط کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2499، کل ابن آدم خطاؤن، کل ابن آدم خطاؤن، ہر ابن آدم، آدم کی اولاد گناہگار ہے.
وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ کرنے والے تو وہ ہیں جو توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو توبہ استغفار کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ غلطی ہو جانا، یہ تو انسان غلطی کا پتلا، غلطی کرے گا ہی، لیکن اپنی غلطی پر اصرار کرتا جائے، توبہ استغفار نہ کرے تو بہت گھٹیا آدمی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ بہترین وہ ہے جو گناہ بھی کرے اس کے ساتھ توبہ استغفار کرے۔ میں آپ کو ایک حدیث اور بھی سناؤں کہ اگر آپ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا جو قوم گناہ کرے گی اور اللہ سے توبہ استغفار کرے گی۔ یہ حدیث سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ جی آپ گناہ پر ابھار رہے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2749، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا جو قوم گناہ بھی کرے گی لیکن ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرے گی۔ تو اس لیے گناہ بھی ہوگا، یہ انسان گناہ کرے گا، گناہوں کا پتلا ہے، ساتھ میں آدمی توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار کرنا نہ بھولے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی نہیں ہوتی، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جو کوئی بھی آدمی توبہ استغفار کرتا ہے رب اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیوں آپ بڑھاپے کے انتظار میں ہیں؟ کیوں آرزوؤں کے سہارے زندہ ہیں؟ نہیں، جس وقت گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیجئے، استغفار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے۔ آپ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ جی نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ آئیے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، آئیے اپنے گناہوں کو سمجھیے، آئیے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیجئے۔ توبہ استغفار کرنا انبیاء کی صفت ہے، توبہ استغفار کرنا نیک لوگوں کی صفت ہے۔ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ نیک ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ تو ہونا ہی ہے، وہ ہوتا ہی رہے گا کیونکہ انسان اس کا پتلا ہے، لیکن توبہ استغفار نہ کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان نے اپنے غلطی کا اعتراف نہیں کیا تھا، تو کیا ہم اور آپ اس زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف بار بار کیجئے، گرچہ گناہ بار بار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔